ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ہم انشاءاللہ تعالی ماہ ربیع الثانی کی مناسبت سے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کی نسبت کچھ عرض کریں گے، اور آج کی گفتگو کا موضوع آپ کا مقام غوثیت ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، ہم یقیناً ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ اولیاء کرام اور عرفاء اعظام کی روحانی زندگی کے دو مرحلوں کو بیان کرتی ہے۔ ان کی روحانی زندگی کا پہلا مرحلہ جس کا تعلق محنت اور مشقت کے ساتھ، وہ مجاہدہ کہلاتا ہے، اور وہ مرحلہ جس کا تعلق مقام و منزل کے ساتھ ہے کہ جسے وہ مجاہدہ کے بعد حاصل کرتے، اس کو مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ان کو اللہ پاک مقام مشاہدہ عطا کر دیتا ہے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدہ اور مشاہدہ کے دونوں مقامات کی اعتبار سے ولایت کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، اور اولیاء کرام کا اور اہل کشف و وجدان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت پاک، ائمہ اہل بیت، ان کے علاوہ حضور کی پوری امت میں جس قدر بھی اولیاء، عرفاء اور صلحاء و مقربین ہو گزرے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ ولایت میں بلند رتبہ پانے والے سیدنا غوث العظم کی ذات گرامی، اور اکثر اولیاء کرام کا ارشاد یہ ہے کہ اس میں تمام اولیاء اولین اور اولیاء آخرین شامل ہیں، صحابہ کرام اور ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر۔ اس لیے آپ نے ایک مرتبہ اپنے خطاب کے دوران اللہ رب العزت کے اذن پر، اللہ کے حکم پر ارشاد فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس وقت 70 سے زیادہ بلند رتبہ اولیاء کرام تو صرف ظاہراً ان کی مجلس میں موجود تھے، اس محفل واعظ میں موجود تھے، اور پھر قریب و بعید سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اولیاء کرام نے روحانی طور پر آپ کے اس ارشاد کو سنا، اور روئے زمین کے جس ولی نے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو سنا، اس نے آپ کے ارشاد کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے اپنی گردن جھکا دی۔ تو اس مجلس میں موجود سارے اولیاء اور عرفاء نے اپنی گردنیں جھکائیں اور کہا کہ آپ نے حق فرمایا کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر۔ بعض کتب میں آیا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ
جو رشتے میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی بنتے. اس وقت وہ ہندوستان میں کسی پہاڑ کے دامن میں محو عبادت تھے. آپ نے بھی کشفاً سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو سنا اور سن کر عالم کشف میں اپنی گردن جھکائی اور اتنی جھکائی کہ آپ کا سر انور زمین کے قریب چلا گیا اور اپنی زبان سے کہا قدما کا علی راسی وعینی، یا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دونوں قدم بے شک نہ صرف میری گردن پر ہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہیں، میری آنکھوں پر بھی. یہ آپ کی تواضع عالم کشف میں اسی وقت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی. آپ نے دوران واعظ وہی فرمایا کہ غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے ہمارے اس ارشاد کو تسلیم کرنے میں اتنی تواضع اختیار کی ہے، اتنی انکساری اختیار کی ہے کہ عنقریب ہم اس کو اس کی تواضع کے سبب ہند کی ولایت عطا کر دیں. چنانچہ اس سبب سے آپ پوری سرزمین ہند کے ولی ہوئے. یہ ولایت ہند کے عطا ہونے کا سبب تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند پر بھاری اکثریت اولیاء کرام کی وہ ہے جو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ فیض سے متعلق ہے. اور اسی طرح سہروردی سلسلے کے بانی حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصر ہوئے. وہ اپنے چچا حضرت شیخ نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہمراہ سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی نوجوانی کا زمانہ تھا. اس وقت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت نے دنیا کے تمام دینی متداول علوم اور فنون، معقولات اور منقولات میں ملکہ اور مہارت تامہ حاصل کر لی تھی. منطق میں آپ کو بڑا درک تھا. یہ علوم ظاہری میں یکتائے روزگار ہو چکے تھے اپنی نوجوانی کے زمانے میں. جب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، ان کے چچا حضرت شیخ نجیب الدین سہروردی نے عرض کیا حضور یہ میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، اس نے تمام علوم ظاہری میں ملکہ حاصل کر لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ توجہ فرما کر اسے علوم باطنی کا بھی حصہ عطا کر. آپ نے ان سے بعض نحو اور منطق سے متعلق سوالات کیے، آپ نے جواب دیا. اس پر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست کرامت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے سینہ اقدس پر رکھا، ہاتھ رکھ کر اٹھایا اور پھر سوال کیا بیٹا آپ جواب دے. تو جب ہاتھ رکھا تو علوم ظاہری کے سارے نقش مٹ چکے تھے، سینہ خالی ہو گیا تھا. اور پھر آپ نے توجہ کی اور دوبارہ توجہ سے اس سینے کو ظاہری اور باطنی تمام علوم اور معرف کا خزینہ بنا دیا. گویا ان نقوش کے ہوتے ہوئے جو منفی اثرات سینے کی زمین پر مترتب ہو رہے تھے، ان کے باعث براہ راست روحانی توجہ کو مناسب نہ سمجھا. پہلے تختی کو صاف کیا اور پھر سے ظاہری اور باطنی علوم و معرف کے نقش قائم فرمایا. اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت کے ارشاد پر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روحانی اشارہ پر بغداد سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے براہ راست روحانی طور پر اکتساب فیض فرمایا. اور بعض کتب میں آیا ہے کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ میں سے بانی، ان کا زمانہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے کم و بیش 150 برس بعد کا زمانہ. ان کی پیدائش ابھی نہ ہوئی تھی، وہ 150 برس بعد میں جا کر ہوئی. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس میں یہ فرماتے کہ بخارا میں ایک مرد ولی پیدا ہونے والا ہے جو اتنے بلند رتبہ کی ولایت کا حامل ہوگا. ہم ولایت کی اور فیض کی امانت اسے آج اپنی روح کے ذریعے منتقل فرما رہے ہیں. 150 برس ان کی ولادت سے پہلے عالم ارواح میں ان کی ولایت کا حصہ روحانی فیض سے منتقل فرمایا.
اور جب حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمت کی پیدائش ہوئی اور آپ اپنے مرتبے کو پہنچنے لگے تو آپ روحانی اشاروں کے پیش نظر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے اور الغیاث الغیاث کے نعرے لگاتے ہوئے سو گئے. تو پھر عالم کشف میں، عالم روحانیت میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت فیض کے ساتھ متوجہ ہوئی اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو روحانی مرتبے عطا ہوئے. وہ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین میں وہ بلند رتبہ عطا کیا تھا کہ ان کا روحانی فیض کسی ایک سلسلے میں جاری نہیں ہے، بلکہ اولیاء و مشائخ کے سارے طرق و سلاسل میں ان کا فیض جاری ہے. کہیں بالواسطہ جاری ہے، کہیں بلا واسطہ جاری. حاضرین محترم، تمام اولیاء امت کو روحانی فیض در حقیقت اصلاً براہ راست نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے نصیب ہوتا ہے. حضور کی روح پاک تمام اولیاء کرام کے لیے جملہ روحانی فیض کا سرچشمہ ہے اور منبع ہے. جس کو جو بھی روحانی مرتبہ اور جو بھی روحانی فیض میسر آتا اس کی اصل منبع اور سرچشمہ روحانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اولیاء امت دو طرح کا فیض حاصل کر رہے ہیں. یہ روحانی فیض حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دو طریقوں پر جاری. ایک طریقہ نبوت ہے اور ایک طریقہ ولایت. بعض اولیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روحانی فیض بطریق نبوت پایا ہے، بعضوں نے روحانی فیض بطریق ولایت پایا ہے. لہذا کچھ لوگ طریق نبوت میں فیض حاصل کر کے ولایت کے بلند درجوں تک پہنچے، کچھ لوگ طریق ولایت سے روحانی فیض حاصل کر کے ولایت ہی کے بلند رتبوں کو پہنچے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اس فیض نبوت کے دونوں طریقوں پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بطریق نبوت فیض حاصل کر کے کمال حاصل کیا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں سے بطریق ولایت فیض حاصل کر کے کمال پایا. اس لیے جو مجاذیب ہیں یعنی جن کے روحانی کیفیات میں جذب کی حالت غالب رہتی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے اور ان کے مراتب اور مدارج کو بلند تر سمجھتے. اور جو اہل صحب اور اہل سلوک ہیں جن کو بطریق نبوت فیض مل رہا ہے وہ شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند رتبے کی احوال ان پر زیادہ منکشف ہوتے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے وہ اولیاء جنہوں نے بطریق نبوت حضور سے فیض پایا اور قیامت تک پاتے رہیں گے، ان کی توجہ زیادہ تر من الخالق الی الخلق ہوتی. ان کی روحانی توجہ اور ان کا رجحان طبع زیادہ تر مخلوق کی اصلاح کی طرف ہوتا ہے. وہ خود کو اللہ کی یاد، اس کی معرفت اور اس کے عشق و محبت اور اس کے وصال کے تصورات میں خود کو کلیتاً گم کر دینے کی بجائے زیادہ تر اپنے روحانی کمال کے ساتھ ساتھ مخلوق کو با کمال کرنے کی طرف متوجہ رہتے، خلق کی اصلاح کی طرف متوجہ رہتے، خلق کو بگاڑ اور اس زوال سے نکالنے کی طرف متوجہ رہتے. ان کی توجہ زیادہ واعظ و نصیحت، رشد و ہدایت، اصلاح، تجدید اور احیاء کی طرف ہوتی. اور وہ اولیاء امت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بطریق ولایت فیض پاتے ہیں ان کی توجہ زیادہ من الخلق الی الخالق ہوتی. ان کی روح کی توجہ مخلوق سے زیادہ تر کٹی رہتی ہے اور ان کا دھیان خالق کی طرف زیادہ رہتا. گویا وہ اپنے ذمے ظاہراً خلق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ بصورت وعظ و تبلیغ نہیں لیتے، وہ اصلاح، تجدید اور احیاء کی وہ صورتیں
جن کا تعلق ظاہری تبلیغ کے ساتھ ہے، ظاہری دعوت کے اسالیب کے ساتھ، ادھر کم متوجہ ہوتے ہیں، ان سے بھی مخلوق کی رشد و ہدایت کا کام ہوتا ہے، ان سے بھی مخلوق کے احوال کی اصلاح کا کام ہوتا ہے، ان سے بھی تغیرات زمانہ صحیح سمت کی طرف پڑھتے ہیں، لیکن ان کے وجود کی برکت سے، ان کی روحانی توجہات کی برکت سے، ان کی مجلسوں اور صحبتوں کی برکات سے، لیکن ظاہراً وہ علماء کی طرح دعوت اور تبلیغ کے فرائض کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کے اثرات و برکات روحانی زیادہ ہوتے، لیکن وہ اولیاء جو بطریق نبوت فیض پانے والے ہیں، وہ انبیاء کی سنت کے مطابق زیادہ تر دعوت و ارشاد کی طرف راغب رہتے، اصلاح کی طرف راغب رہتے، اس لیے کہ ان کا کام مخلوق کی طرف متوجہ ہو کر مخلوق کو باکمال کرنا ہے، اور ان کا کام خالق کی طرف متوجہ رہ کر خود کو باکمال کرنا ہے۔ ان کی زیادہ تر توجہ اپنی روحانی تکمیل کی طرف ہوتی، ان کی زیادہ تر توجہ خلق خدا کی روحانی تکمیل کی طرف ہوتی۔ تو گویا اولیاء امت میں سے دو طبقات ہو گئے، اور دونوں کی ولایت کے جدا جدا مزاج ہو گئے، دونوں کے مراتب ولایت کے انداز، مزاج اور ان کی طبیعتیں جدا جدا ہو گئی۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب میں آگے ذرا چلتا ہوں۔ وہ اولیاء امت جو بطریق نبوت فیض پاتے ہیں اور ان کی روحانی توجہ زیادہ تر خالق کی اصلاح کی طرف ہوتی، ان کے درجات و مراتب جدا ہوتے، اور بطریق ولایت فیض پانے والے اولیاء کے جو زیادہ تر متوجہ الی الخالق ہوتے ہیں، ان کے درجات و مراتب جدا ہوتے۔ طریق نبوت میں ولایت کا پہلا درجہ مصلح کا ہوتا ہے، اس کا ذکر میں فلسفہ تجدید کے عنوان کے تحت پہلے کر چکا ہوں، آج صرف اختصار سے دہرا رہا ہوں ایک چھوٹی سی بات کو، کہ طریق نبوت سے فیض پانے والے اولیاء میں پہلا درجہ مصلح کا ہوتا ہے، دوسرا درجہ حکیم کا ہوتا ہے۔ مصلح کے سپرد خلق خدا کی اصلاح کا کام ہوتا ہے، حکیم کے سپرد اللہ کے احکام اور شریعت کی حکمتوں کو جان کر مخلوق تک یہ حکمتیں پہنچانا ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ مجتہد کا ہوتا ہے، وہ شریعت کے مختلف قوانین اور شریعت کے مختلف پہلوؤں میں اجتہاد کر کے پھر سے حالات زمانہ کو اس سمت چلانے کے قابل بنا دیتا۔ چوتھا درجہ مجدد کا ہوتا ہے، اور طریق نبوت میں فیض پانے والے اولیاء میں آخری درجہ مجدد کا ہے۔ یہ مراتب اور یہ درجات مجددیت پر آ کر ختم ہو جاتے۔ اسی طرح جو اولیاء طریق ولایت پر فیض پاتے ان میں اخیار بھی ہوتے، نقبا بھی ہوتے، نجبا بھی ہوتے، اوتاد بھی ہوتے ہیں، اور اقطاب بھی ہوتے۔ اہل نظر اور اہل دل نے، اولیاء اور عرفاء نے اپنی کتابوں میں اولیاء کرام کے مراتب اور مدارج کو بیان کیا، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہ فرمایا کہ جتنی تعداد اللہ پاک نے کل انبیاء کی رکھی، مثلا 1,24,000 یا کم و بیش، وہ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں شرق سے غرب تک پوری کائنات کے اندر اتنی تعداد میں اولیاء موجود رہتے ہیں تاکہ وہ انبیاء کی وراثت اپنے ہاتھوں میں لے سکیں اور انبیاء کے سچے وارث ہو کر ان کی میراث کو خلق خدا تک پہنچاتے رہیں۔ لہذا طریق ولایت سے فیض پانے والے اولیاء کا آخری درجہ قطبیت کا ہے، ادھر آخری رتبہ مجدد کا ہے، ادھر آخری درجہ قطب کا ہے۔ مجدد بھی ایک وقت میں کئی ہو سکتے ہیں، قطب بھی ایک وقت میں کئی ہو سکتے ہیں، ان کے دائرہ ہائے کار جدا جدا ہے، ان کے شعبہ ہائے اثر جدا جدا ہے، ان کے علاقے جدا جدا ہیں، ان کے اختیارات بٹے ہوئے، ان کے فرائض بٹے ہوئے، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ طریق نبوت میں اولیاء کا آخری درجہ مجددیت ہے، اور طریق ولایت میں اولیاء کا آخری درجہ قطبیت کا ہے۔ درجات یہاں جا کر ختم ہو جاتے، لیکن مجددین میں سے جو مجدد بڑا قابل، بہت
ذمہ دار اپنے روحانی فرائض کو نبھانے کے لیے اور ولایت کے انتظام و انصرام کو سنبھالنے کے لیے جو زیادہ تجربہ کار، زیادہ ماہر اور زیادہ معمر اپنے کام اور تجربے کی بنا پر ہوتا ہے، اس مجدد میں سے اس کو مفہم بنا دیا جاتا ہے۔ تو مجددین کا آخری رتبہ جس کے سپرد تجدید دین کا انتظام و انصرام کر دیا جاتا ہے اس کو مفہم کہتے ہیں۔ اور ادھر اکتاب میں سے، کتبوں میں سے جو زیادہ قابل، زیادہ صاحب تصرف، زیادہ صاحب صلاحیت اور انتظام و انصرام ولایت میں زیادہ اہل ہوتا ہے، اس کو کتبوں میں سے اٹھا کر غوث بنا دیا جاتا ہے۔ گویا مجددین میں سے جو زیادہ اہل ہو وہ مفہم ہوتا ہے، اکتاب میں سے جو زیادہ اہل ہو وہ غوث ہوتا ہے۔ اس طرح غوثیت اور مفہمیت کے درجے انتظامی نوعیت کے، ایڈمنسٹریٹو ہیں، ورنہ روحانی درجات ادھر مجدد پر ادھر کتب پر ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سب سے بلند رتبہ ولی مفہم ہے طریق نبوت میں، اور طریق ولایت میں سب سے بلند رتبہ ولی غوث ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ مفہم اور یہ غوث اول سے آخر زمانہ تک ہر دور میں ہوئے، ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ سارا کار نبوت دین کے ظاہر کے اعتبار سے بھی، دین کے باطن کے اعتبار سے بھی، امت کی ظاہری حالتوں کی اصلاح کے اعتبار سے بھی، امت کی باطنی کیفیات کی اصلاح کے اعتبار سے بھی انہی اولیاء کے حوالے سے ہوتا جا رہا ہے۔ تو قیامت تک یہ کار نبوت جدا جدا طریقوں میں چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ مفہم اور مجدد بھی ہر دور میں ہوئے، ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوں گے، اور کتب اور غوث بھی ہر دور میں ہوئے، ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوں گے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ طریق ولایت کے سارے درجے قطبیت اور غوثیت پر جا کر ختم ہو جاتے، اس سے آگے کسی کا مرتبہ ولایت ترقی نہیں کرتا، اور طریق نبوت میں سارے درجے مجددیت اور مفہمیت پر جا کر ختم ہو جاتے، اور کسی کا درجہ ولایت اس سے آگے نہیں جاتا۔ لیکن اولیاء امت میں سے اور اولین و آخرین اولیاء میں سے وہ ہستی صحابہ کرام، خلفاء راشدین اور ائمہ اہل بیت کے بعد وہ ہستی جس کی ذات اقدس میں اور جس کے مرتبہ ولایت میں طریق نبوت اور طریق ولایت کے دونوں فیض منتہا کمال پر پہنچ گئے، اس کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ کی ذات اقدس نے اور آپ کی روحانیت نے طریق نبوت میں بھی فیض کو منتہا کمال تک پایا، اور طریق ولایت میں بھی فیض کو منتہا کمال پر پہنچایا۔ لہذا آپ کے اندر مجددیت کی شان بھی اپنی مفہمیت کی حد تک جمع ہو گئی، اور آپ کے اندر قطبیت کی شان بھی غوثیت کی حد تک جمع ہو گئی۔ لہذا آپ کی ولایت غوثیت اور مفہمیت، قطبیت اور مجددیت دونوں کی جامع ہے، اور صرف دونوں شانوں کی جامع ہی نہیں بلکہ مفہمیت اور غوثیت آپ کے اندر اتنی ترقی کر گئی، اور آپ کی روح ان درجوں پر اتنی بلند ہو گئی کہ ایک تھی مفہمیت عامہ اور غوثیت عامہ، آپ کی ولایت ان درجوں سے بلند ہو کر مفہمیت عظما کے مقام پر فائز ہو گئی اور غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہو گئی۔ اس لیے حضور کی امت میں غوث بھی کئی ہوئے اور مفہم و مجدد بھی کوئی ہوئے، لیکن وہ واحد ہستی جنہوں نے غوثیت عظما اور مفہمیت کبریٰ کے دونوں درجے میں یک وقت پائے، اور ان کا لقب غوث العظم ہوا، یہ کوئی نہ ہوا۔ اس لیے غوث بے شمار آتے رہیں گے، لیکن غوث العظم اولیاء کرام میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی ولایت ہر طریقے پر منتہا کمال کو پہنچی۔ ائمہ اہل بیت کے بعد غوثیت عظما کا مقام اور قطبیت کبریٰ کا مقام اور مفہمیت عظما کا مقام اور مجددیت کبریٰ کا مقام سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آیا، اور یہ پورا دور ولایت کے اعتبار سے سارا کا سارا سیدنا غوث العظم
شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے فیض کے ساتھ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے فرمایا اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور یہاں تک کہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی صراط مستقیم میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ آج جس ولی کو جو بھی مرتبہ ولایت ملتا ہے، جس کتب کو جو کتبیت ملتی ہے، اور جس درجے کے ولی کو جو بھی مقام روحانی فیض کا میسر آتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے روحانی فیض میں سیدنا غوث الاعظم کی روحانیت کا دخل نہ ہو۔ جس ولی کو جو مرتبہ ولایت ملتا ہے وہ یہ تو سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی توجہ سے ملتا ہے، یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی نسبت سے ملتا ہے۔ اصل ہر فیض کی رسول پاک کی روح اقدس، سرچشمہ و منبع ہر ایک کے فیض کا رسول پاک کی ذات گرامی، لیکن یہ دو طریقے جو آقا دو جہاں کے فیض کے وضع کر دیے گئے، اس میں اب ہر ایک شخص کو ہر مرتبہ ولایت آپ کی روحانی نسبت سے مل رہا ہے۔ یہ آپ کی غوثیت کبریٰ کا مقام ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو مقام محبوبیت عطا کیا گیا، مقام محبوبیت عطا کیا گیا۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی کرامتیں صادر ہوئی، ان میں سے بیشتر کرامات مقام محبوبیت پر صادر ہوئی، اور کرامتوں کا وہ رنگ، وہ انداز دیگر اولیاء کی کرامتوں میں دکھائی نہیں دیتا۔ ان کی کرامتوں میں اللہ کے ساتھ لاڈ نظر آتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک بھرپور بھروسے اور اعتماد اور توکل کا رنگ نظر آتا ہے۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، ہزاروں افراد کا اجتماع ہے، یکالک کالے بادل آئے، کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش شروع ہو گئی۔ جب موسلادھار بارش شروع ہوئی تو لوگ بھاگنے لگے، منتشر ہونے لگے۔ جو ہی منتشر ہونے لگے، آپ نے اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا، باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کو تیری خاطر جمع کرتا ہوں تو منتشر کرتا ہے۔ بس یہ عرض کرنے کی دیر تھی کہ بادل چھٹ گئے، بارش رک گئی۔ یہ کلام مقام محبوبیت کے سوا صادر نہیں ہو سکتا۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، اس اجتماع کے اوپر ایک بہت بڑی چیل آئی اور پھڑ پھڑانے لگی، چیخنے لگی، اس سے شور مچ گیا، کچھ لوگوں کی توجہ بٹ گئی، آپ کا خیال بھی کچھ دوسری طرف ہونے لگا۔ یکایک اس الجھن میں بے ساختہ غیر ارادی طور پر آپ کی زبان اقدس سے یہ نکلا کہ مالک قطع اللہ عنقک، تجھے کیا ہے کہ تو شور مچاتی، خدا تیری گردن کو کاٹ دے۔ غیر ارادی طور پر دوران تقریر یہ کلام نکلا، اس چیل کی گردن کٹ گئی اور اسی لمحے زمین پر گر پڑی۔ آپ کا خطاب ختم ہو گیا۔ یہ مقام محبوبیت پر جب اللہ کا ولی پہنچتا ہے تو اسے مقام تکویر عطا کر دیا جاتا ہے۔ مقام تکویر یہ ہے کہ وہ بولتا ہے تو خدا کے ارادے سے بولتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو خدا کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ پکڑتا ہے تو خدا کی گرفت سے پکڑتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے تو خدا کی مشیت سے کرتا ہے۔ پھر اس کی زبان کے ہر لفظ کے اندر اس کی اپنی نہیں بلکہ الوہی تاثیرات پیدا ہو جاتی۔ یہ وہ مقام ہے جس کو مولا روم کہتے ہیں کہ گفتئے او گفتئے اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ پھر اس کا بولنا رب کا بولنا ہو جاتا ہے۔ بے شک کلام بندے کے حلق سے نکلتا ہے لیکن گفتگو اللہ کی۔ چیل گر پڑی۔ آپ جب فارغ ہو کر باہر نکلے تو جو دھیان کیا تو ایک بہت بڑا جانور پرندہ زمین پر مرا پڑا ہے۔ فرمانے لگے کہ یہ کیا پرندہ ہے اور کیسے گر گیا؟ لوگوں نے عرض کیا، حضور دوران تقریر یہ ماجرا ہوا اور آپ کی زبان اقدس سے بے ساختہ یہ کلمات نکل گئے۔ یہ بے ساختہ کلمات کا اثر ہے کہ پرندہ مر گیا۔ فرمانے لگے اسے ٹھوکر لگا کر کہ اٹھ زندہ ہو اور اٹھ جا، تیرا مارنا ہمیں مقصود نہ تھا، بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ چیز زندہ ہو کر اٹھ گئی۔ یہ مقام تکوین ہے۔ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی کتاب فتوح الغیب میں فرماتے کہ اے بندے، اللہ کا مقام یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ اللہ کا امر ہے کہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ کہتا ہے کن ہو جا، بس وہ شے ہو جاتی، اس کے امر کن سے شے ہو جاتی۔
اس پر سیدنا غوث العظم نے فرمایا فتوح الغیب میں ایک سے زائد مقامات پر فرمایا کہ بندے، اللہ پاک نے اپنی یہ بات پہلے انبیاء کی بھی کئی کتابوں میں اتاری ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ بندے تو میرا مطیع ہو جا، میری بندگی کا حق ادا کر اور میری بارگاہ میں قرب کی منزلیں حاصل کرتا چلا جا، تو میرا اتنا قریب بندہ ہو جا اور میرے ارادے اور میری مشیت میں خود کو اتنا ختم کر دے کہ تو جب میرا ہو جائے گا تو میں تجھے اپنی طرح مقام کن عطا کر دوں گا کہ جب تو بھی کہے گا کن تو میرے امر کی تاثیر سے تیرے کن سے بھی چیزیں ہوتی جائیں گی۔ اب اس کی زبان سے اللہ کا امر کن جاری ہو جائے گا، اس اللہ کے ولی کی زبان سے اللہ کا امر کن جاری ہو جائے گا۔ یہ جدھر توجہ کرے گا اللہ پاک کے امر کن کی تاثیر سے وہ چیزیں ہوتی چلی جائیں گی۔ چنانچہ یہ مقام محبوبیت آپ کو عطا کیا، اور یہ اس مقام محبوبیت کا نتیجہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری دعا سے قضائے مبرم بھی ٹل جاتی ہے۔ قضاء یا تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ذہن نشین فرما رہے۔ ایک تقدیر کو معلق کہتے ہیں اور تقدیر کی دوسری قسم ہے مبرم۔ قضائے معلق وہ تقدیر ہے جو عام دعا سے بھی اللہ پاک ٹال دیتے ہیں اور عام صدقات اور خیرات سے بھی وہ ٹل جاتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ قضاء کو یعنی تقدیر کو کوئی شے بدل نہیں سکتی، کوئی شے ٹال نہیں سکتی مگر دعا اور صدقہ۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ خیال غلط ہے کہ تقدیر بدلا نہیں کرتی۔ علامہ نے اسی بدلنے کی طرف اشارہ کیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر۔ جب بندے کی زبان سے خدا کا امر کن جاری ہوتا ہے تو تقدیر پھر دست بستہ اس کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی، چونکہ خودی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ جب بندے کا مقام خودی اللہ کی رضا میں گم ہو کر اتنا بلند ہو جاتا ہے تو پھر تقدیر اس بندے کی زبان کی حرکت کے ساتھ چلتی۔ یہ اللہ کا امر ہے۔ تو قضائے معلق وہ ہے جو عام دعاؤں سے بھی اللہ ٹال دیتے اور صدقہ اور خیرات سے بھی اللہ ٹال دیتے، لیکن قضائے مبرم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر لکھ دی جاتی ہے۔ جب لوح محفوظ پر لکھ دی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نہ ٹلنے والی تقدیر۔ تو قضائے مبرم نہ بدلنے والی تقدیر کو کہتے ہیں اور قضائے معلق بدلنے والی تقدیر کو کہتے ہیں۔ اب قضائے معلق تو کسی بھی اللہ کے بندے کی دعا سے بدل سکتی اور کسی شخص کے بھی صدقہ اور خیرات دینے سے اللہ پاک اس کو بدل دیتے، لیکن قضائے مبرم کی نسبت فرمایا کہ یہ وہ تقدیر ہے جسے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جب لکھ دیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب بدل نہیں سکتی۔ لیکن سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام غوثیت اور مقام محبوبیت کا یہ عالم کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے محبوبیت کا وہ درجہ عطا کیا کہ میری دعا سے اللہ قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتا، نہ بدلنے والی تقدیر کو بھی بدل دیتا۔ یہاں میں آپ کو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت کا ایک بیان کردہ واقعہ عرض کرتا ہوں، جس کو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود بیان فرمایا اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کیا کہ قضائے مبرم کس طرح ان کی دعا سے بدلتی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے دو صاحبزادے تھے اور شیخ طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ یہ ان کے دونوں صاحبزادوں کے استاد تھے، ان کے مربی تھے، ان کے معلم تھے، پڑھاتے تھے۔ یہ شیخ طاہر لاہوری اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فاضل اور متبحر شخص تھے کہ جن کو مجدد صاحب نے اپنے بیٹوں کے استاذ کے طور پر منتخب کیا تھا۔ اندازہ فرما لیں کہ علمی تبحر کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ایک روز مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عالم کشف میں دیکھا تو لکھا تھا کہ یہ طاہر لاہوری شقی ہیں، بدبخت، اور شقاوت کا نتیجہ جہنم ہے۔ شقاوت کا نتیجہ جہنم۔ اپنے کشف میں ان کی شقاوت کو دیکھا۔ اب اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ علوم ظاہری کے سمندروں کے سمندر پی لینا اور بات
اور اللہ کی بارگاہ میں سعید ہونا اور بات. یہ علم ظاہری سعادت کی ضمانت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں کون منظور ہے، کون نہیں، کون کتنا برگزیدہ ہے، کون کتنا نہیں، اس کے فیصلوں کے پیمانے کچھ اور ہیں. یہ معقولات منقولات فلسفہ حکمت کے علوم اور کتابیں گھونٹ کر پی لینا، اس سے انسان متبحر عالم تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ کی سعادتیں اس کے حصول کی بنیادیں کچھ اور ہیں. اتنے بڑے متبحر عالم تو ہوں گے کہ جن کو مجدد الفسانی علیہ رحمت نے اپنے بیٹوں کے استاد کے طور پر منتخب کیا، وقت کے محدث، فقی، محقق، لیکن دیکھا کش میں کہ یہ شقی اور شقاوت کا نتیجہ جہنم. مجدد صاحب نے یہ بات اپنے بیٹوں سے کہہ دی، فرما دیا بیٹوں بڑے افسوس کی بات، ایک بات تم سے کہتا ہوں کہ استاد تمہارا ہے تو بہت بڑا عالم، کوئی شک نہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ شقی ہے. بیٹے گھبرا گئے، بہت پریشان رہے. کئی دن استاد پڑھانے کے لیے آتے تو بچے پریشان رہے، ذہن منتشر رہتا. ایک طرف استاد کا احسان، ایک طرف یہ بات اپنے والد کی زبانی معلوم ہو گئی کہ یہ سارا کچھ کر کے بھی اس کی شقاوت دور نہیں. ایک روز استاد نے پوچھا بچوں بہت پریشان کیوں رہتے ہو؟ انہوں نے عرض کر دیا کہ حضور ابا جان نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کے استاد شیخ طاہر لاہوری، ان کی تقدیر میں شقاوت لکھی جو جہنم کا باعث. اس پر وہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، رو کر التجا کرنے لگے کہ آپ اپنے والد صاحب سے عرض کر دیں کہ وہ بلند پایا ولی اللہ ہے، جس اللہ نے ان کو میری شقاوت پر مطلع کر دیا ہے وہ اللہ ان کی دعا سے شقاوت کو سعادت میں بدل بھی سکتا. انہیں کہیں کہ وہ دعا کر دیں کہ اللہ پاک میری سعادت مجھے عطا کر، میری تقدیر کو بدل ڈال. بچے مچل گئے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں التجا کی، بار بار التجا کی. ان کا دل بھی راغب ہو گیا کہ چلو جیسا بھی ہے تو بچوں کا استاد. شفقت آ گئی، خلوت گاہ میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور لوح محفوظ کے پردے اٹھے، اللہ پاک نے مطلع کیا لوح محفوظ کی لکھی تقدیر پر، تو دیکھا کہ ان کی شقاوت تو قضائے مبرم ہے، وہ تو لکھی جا چکی ہے جو بدل نہیں سکتی. ارشاد ہوا احمد سرہندی شیخ طاہر لاہوری کی شقاوت قضائے مبرم ہے، اس کا بدلنا ممکن نہیں. اس پر آپ گھبرا گئے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسی کشمکش میں تھا، اسی پریشانی میں تھا کہ اب کیا ہو، کہ دری اثنا مجھے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد یاد آ گیا کہ میری دعا سے قضائے مبرم بھی ٹل جاتی. اب سیدنا غوث العظم خود اس واقعے میں نہیں ہے، وہ دعا کرنے والے نہیں ہیں، ماجرا ان کے ساتھ درپیش نہیں، ماجرا سارا حضرت مجدد الفسانی اور شیخ طاہر لاہوری کا ہے. لیکن دعا کے دوران خیال آ گیا کہ ان کا ارشاد ہے کہ میری دعا سے تقدیر مبرم بدل جاتی. بس یہ یاد آنے کی دیر تھی، پھر ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا باری تعالیٰ تیرے مقبول بندے حضرت غوث العظم کا ارشاد ہے کہ میری دعا سے رب تقدیر مبرم کبھی بدل دیتا ہے. میں تیری بارگاہ میں تیرے عبد القادر کا وسیلہ دیتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ اسی کے ارشاد کی برکت سے تقدیر بدل دے. فرماتے ہیں کہ ان کے نام کا واسطہ دینے کی دیر تھی کہ اللہ کے دست قدرت نے تقدیر مبرم کو بٹا دیا اور ان کی شکارت کو سعادت سے بدل دیا. اور وہ طاہر لاہوری جس کی قضا مبرم تھی شقی ہونا، وہ چشم زدن میں سعید ہو گیا اور جہنم سے جنت اس کے مقدر میں لکھی گئی. یہ عالم ہے آپ کی مقام غوثیت اور شان محبوبیت کا کہ ان کے ارشاد کی برکت سے اللہ نے قضائے مبرم کو ٹال دیا. یہ مقام حضور کی عام امت کی عام اولیاء میں سے کسی کو نصیب نہ ہو سکا. اب اس کی تائید خود آپ کے اپنے ارشاد سے ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں السعداء والاشقیاء یعرضون علی وان عینی فی اللوح المحفوظ. لوگوں جتنے سعید یعنی خوش بخت ہیں اور جتنے شقی یعنی بدبخت ہیں، یہ سارے کے سارے میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ پاک کی عنایت سے میری نگاہیں ہر گھڑی لوح محفوظ پر جمی رہتی ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کہیں میرے کسی مرید معتقد اور متبع کا نام کہیں شقیوں میں تو نہیں لکھا گیا. اگر لکھا جائے
تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے اس کی تقدیر کو بدلوا دیتا ہوں۔ ان عینی فی اللوح المحفوظ۔ دوستو یہ لوگ، یہ بوریا نشین مرد غوث، یہ اولیاء جو بیٹھے تو چٹائی پر نظر آتے، ان کی نگاہیں لوح محفوظ پر لگی رہتی ہیں۔ جن کی بشریت فرش پر ہوتی، ان کی روحانیت عرش کی فضاؤں میں پرواز کرتی رہتی ہے۔ جن کے وجود ارضی کائنات میں نظر آتے ہیں، ان کی روحیں عرشی کائنات کے اندر سیر کرتی رہتی ہیں۔ بیک وقت ان کا تعلق اس فرشی مخلوق سے بھی ہوتا ہے، عرشی مخلوق سے بھی ہوتا ہے۔ ان کا دیان ایک طرف مخلوق کی طرف ہوتا ہے، ایک طرف دیان لوگ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس امر کی تائید آپ کے دور کے متعدد واقعات سے ہوتی۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد پہنچے تو آپ کی نوجوانی کا زمانہ تھا، 18 برس کی عمر میں آپ بغداد میں تشریف لائے، کئی سال مجاہدے کیے۔ مجاہدات کے بعد جب آپ مقام پر فائز ہوئے تو اس وقت بھی آپ کی جوانی تھی، اور ہر طرف یہ چرچا تھا کہ ایک جوان نے بغداد میں آ کر ولایت کے بڑے بڑے ستاروں کو باندھ کر دیا ہے۔ ہر طرف اسی جوان عبد القادر کے ذکر تھے، اسی کے تذکرے تھے۔ ایک وقت کے بہت کامل معمر ولی اللہ سے کسی نے ذکر کیا کہ حضرت یہ بغداد میں ایک جوان عبد القادر آیا، ہر طرف اسی کا ذکر ہے، اسی کا چرچا ہے، اسی کی شہرت ہے، کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگے، فرمانے لگے، بندے تو دنیا پر شہرت کی بات کرتا ہے، میں نے مراقبہ کر کے دیکھا ہے کہ خدا کی قسم زمین سے بڑھ کر آسمانوں میں اس کی شہرت ہے، آسمانوں میں چرچے، آسمانوں میں جہاں کہیں جاؤ عبد القادر کے چرچے فرشتوں میں ہو رہے ہیں کہ اللہ کا جو بندہ اس کا محبوب ہو جاتا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا، جبرائیل امین کو رب ذوالجلال بلاتے اور فرماتے انی احب فلانا فاحبہ، جبرائیل سن مجھے تو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے اس شہر، اس قریہ، اس گاؤں، اس گلی کوچے محلے میں رہنے والا اس نام کا میرا ایک بندہ تھا، اور سن جبرائیل مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اب تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے کہ ثم ینادی فی السماء، پھر ساری آسمانی کائنات میں اس ولی کے چرچے ہو جاتے، فرشتے محبت کرنے لگتے، آسمانوں کی مجلسوں میں اس زمین کے ولی کا ذکر ہوتا ہے، اس کے فضائل کی بات ہوتی، اس کے کمالات کی بات ہوتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں اگر تمہاری مجلسوں میں آسمانوں پر میرے بندے کے تذکرے ہوتے رہے تو اس سے میں مطمئن نہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، جاؤ زمین پر اتر جاؤ اور مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں گھومو اور میرے ولی کے چرچے زمین میں بھی اطراف و اکناف میں کر دو۔ پھر اللہ کے ولی کے چرچے زمین پر بعد میں ہوتے ہیں، آسمان پر پہلے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، بندو تم مجھے یاد کرو اور مجھے یاد کر کے تو دیکھو پھر میں تمہیں یاد کروں۔ تم میری یاد جلوہ خلوت میں کرو گے، میں تمہاری یادوں کے ڈنکے جلوت میں بجاؤں گا۔ تم مجھے زمینوں پر یاد کرو گے، میں تمہاری یادوں کے ڈنکے آسمانوں پر بجاؤں۔ بندے کا یاد کرنا اور ہے، اور جب اللہ بندے کو یاد کرنے لگے تو پھر کیفیت کچھ اور ہے۔ تو فرمایا اس جوان کے تذکرے زمین پر نہیں، میں تو آسمانوں پر اس سے زیادہ دیکھتا ہوں۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے شیخ حضرت حماد دباس رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ دکاندار تھے اور وقت کے بہت بڑے ولی اور کتب۔ یہ کتبیت اور یہ ولایت یہ صرف مسجد کی چار دیواریوں میں اللہ ہو کرنے والوں کے اندر ہی نہیں ہوتی، یہ دکانداروں میں بھی ہوتی، یہ گلی کوچہ بازار میں کاروبار حیات کرنے والوں میں بھی ہوتی، یہ دفتروں میں ملازمت کرنے والوں میں بھی ہوتی۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے لیے نہ شکل کو دیکھا جاتا ہے، نہ لباس کو دیکھا جاتا ہے، نہ ماحول کو دیکھا جاتا ہے، جس کا تعلق جتنا جڑ جائے اتنا اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ یہ تصور عیسائیت کا ہے، رہبانیت کا، کہ جو غاروں میں چھپے وہی بلند درجہ پائے، جو 24 گھنٹے مسجد میں سجدہ ریزیاں کرے وہی درجہ پائے۔ نہیں، ہر جگہ ہر حال میں درجے بانٹے جاتے ہیں اور ہر حال میں لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کسی کو کسی حالت میں خود سے بدتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا معلوم کہ اس لباس کے اندر جو آدمی کھڑا ہے وہ کس اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی اپنے والد کے ساتھ بچپن میں ایک مسجد میں گئے،
رات قیام کیا، نماز تہجد کا وقت آیا، تہجد پڑھی، دیکھا ایک شخص قریب لیٹا ہوا ہے، فرمانے لگے ابا جان دیکھیے کتنا بد نصیب ہے، تہجد کا وقت ہے اور اس کو اٹھنا نصیب نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے ٹوکا، کہا بچے تمہیں خبر نہیں، تمہیں کیا معلوم کہ خدا کو تیرا جاگنا عزیز ہے یا اس کا سونا عزیز ہے؟ جاگنے والے جاگ، پر کسی سونے والے کے سونے پر تان نہ کر۔ کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگ دیاں بھی ستے ہوں، کنہ نور اب ستیاں ملیا، کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے۔ شیخ حماد دباس دکاندار ہیں اور مرد ولی، اور مجلسیں اولیاء کی ان کی دکان پر لگتی۔ سیدنا غوث العظم جوانی میں ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے۔ ایک شخص حضرت حماد دباس کا مرید تھا، وہ تاجر شخص تھا، دور کسی ملک میں تجارت کے لیے جانا چاہا اور اپنے شیخ حضرت حماد دباس کے پاس آیا، عرض کی حضرت اجازت دیں اور دعا فرمائیں، میں تجارت کے لیے کاروبار کے لیے فلاں ملک جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے مراقبہ کیا اور مراقبہ کر کے لوح محفوظ پر دیکھا کہ یہ سفر اس کے لیے نقصان کا لکھا ہے کہ نقصان بھی ہوگا اور مارا بھی جائے۔ فرمانے لگے بیٹے میں تمہیں سفر کی اجازت نہیں دیتا، اس میں جان اور مال دونوں کے تلف ہو جانا اس سفر میں مقدر ہے، تو اس سفر پر نہ جا۔ منع کرتی، وہ بوجھل دل کے ساتھ باہر آیا، اسے خیال آیا کہ میں حضور غوث پاک سے بھی جا کے دعا کروا دے گا، وہ آپ کی خدمت میں آ گئے۔ یہ واقعہ آپ کی ہر سیرت اور سمانے کی کتاب میں تواتر کے ساتھ درج ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر جو یہی بات کی تو آپ نے بجائے مراقبہ کرنے کے، بجائے کشف کر کے اس کی حالت کو معلوم کرنے کے، یوں ہی اس کی بات سنی اور بے دھیانی میں فرما دیا جاؤ بیٹے کامیابی ہوگی، یوں ہی فرما دیا بے دھیانی میں جاؤ بیٹے کامیابی ہوگی۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر وہ مطمئن ہو گیا، کاروبار پر چلا گیا، اسے کثیر نفع ہے، لاکھوں روپے اس نے کمائے، اور کامیابی کے ساتھ جب واپس لوٹا تو راستے میں رات پڑ گئی۔ قافلے والے سارے، یہ بھی ان کے ساتھ تھا، رات کو سو گئے۔ جب سویا تو رات کو خواب میں دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا، یہ خواب دیکھ رہا ہے، اور ڈاکوؤں نے اس کا سارا مال لوٹ لیا، اور بالآخر ڈاکو اس کو بھی قتل کر گئے۔ خواب میں مال بھی لوٹا گیا، یہ بھی قتل ہو گئے۔ اچانک خوف و ہراس میں آنکھ کھلی اور اللہ کا شکر کرنے لگا کہ شکر ہے یہ خواب تھا، حقیقت نہ تھی۔ اسی حالت میں بغداد پہنچا اور اپنے مال اور اسباب اور نفع میں سے کچھ پیسے لے کر ہدیۃً نذرانۃً لے کر حضرت شیخ حماد دباس کی خدمت میں آیا کہ اپنے شیخ کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں اور مزید دعائیں لوں۔ جب ان کی خدمت میں پہنچا عرض کیا حضرت اللہ پاک نے اس تجارت سے یہ نفع عطا کیا ہے اور یہ ہدیہ ہے جو آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ وہ ہنس پڑے، فرمانے لگے بیٹے اب حماد کے پاس ہدیہ نہ لا، عبد القادر کے پاس جا کہ جس کے دو الفاظ نے تیری تقدیر کو خواب سے بدل دیا۔ تیری تقدیر میں یہی کچھ لکھا تھا جو تو رات کو خواب میں دے کر آیا ہے، تیرا مرنا بھی لکھا تھا، مال کا لٹنا بھی لکھا تھا۔ میں نے غلط بات تم سے نہ کی تھی، میں نے یہ کیا کہ لوح محفوظ کو پڑھ کر تجھے بتا دیا، اور عبد القادر نے پڑھے بغیر زبان سے کہہ دیا کہ جا کامیابی ہوگی، اس کی زبان سے لفظ نکلے اللہ نے تیری تقدیر کو بدل ڈالا، اور وہ جو حقیقت تھی تیری تقدیر کی وہ خواب سے بدل گئی۔ یہ ہے قضائے مبرم کا بدل جانا، اور یہ مقام محبوبیت ہے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہ تقدیریں لکھی ہوئی کس طرح بدلتی؟ بس آخر میں قرآن مجید کی ایک آیت عرض کرتا ہوں تاکہ جو کچھ میں نے عرض کیا اس پر سند قرآن مجید کی ہو جائے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اور جو تقدیر لکھی ہوئی ہو اللہ جو چاہے اسے مٹا دیتا ہے، اور نہ لکھی ہوئی ہو تو چاہے تو لکھ دیتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اور لوح محفوظ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب دوستو لکھی ہوئی کو مٹانا یا تو غلطی کے سبب سے ہو سکتا ہے معاذ اللہ، یا بھول چوک ہو گئی، نہ لکھنا تھا لکھ بیٹھا، بعد میں خیال آیا تو مٹا دیا۔ اللہ پاک اس غلطی سے پاک۔
اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور تقدیر لکھنی چاہیے تھی، معاذ اللہ بھول کر نہ لکھ سکا، بعد میں یاد آئی تو لکھ دیا۔ اللہ پاک اس سے بھی پاک، وہ نہ کسی غلطی سے تقدیر کو لکھتا اور نہ غلطی سے لکھی ہوئی کو مٹاتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وہ ہر خطا سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، امکان خطا سے پاک ہے۔ جب اس سے غلطی نہیں ہو سکتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ پہلے لکھ دیتا ہے اور بعد میں مٹاتا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ جسے نہیں لکھتا بعد میں لکھنے کی ضرورت پڑ جاتی؟ نہیں دوستو، نہ لکھنا اس کی ذات کے لیے ہے، نہ مٹانا اس کی ذات کے لیے ہے، نہ لکھنا اس کے لیے ہے، اور نہ لکھی ہوئی کو بعد میں لکھنا اس کے لیے ہے۔ وہ تو لکھنے مٹانے سے پاک ہے، وہ لکھتا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے لکھتا ہے، مٹاتا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے مٹاتا ہے۔ ماجرا اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ بندو، میں جس تقدیر کو لکھ دیتا ہوں حق لکھتا ہوں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ مٹنے والی نہیں ہوتی، لیکن میرا غوث جب تقدیر کو مٹانے کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں لکھی کو مٹا دیتا ہوں، اور جب نہ لکھی تقدیر کے لکھنے کے لیے التجا کر دیتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ لکھی ہو تو 100 بار لکھ دیتا ہوں۔ کیوں؟ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، لوح محفوظ کا تو میں خود ہی مالک ہوں، لکھ دوں پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لکھی کو مٹا دوں پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ لکھوں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور بعد میں لکھ دوں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، لوح محفوظ کا مالک میں ہوں، لکھنا بھی میرا کام ہے، مٹانا بھی میرا کام ہے۔ اس لیے بندے، میں نے لکھ دیا کوئی بات نہیں، جب تو میرا ہو گیا میری تقدیر بھی تیری ہو گئی، اور تو نے کہہ دیا کہ باری تعالیٰ مٹا دے، میں تیری خاطر لکھی کو مٹا دیتا ہوں، تو نے کہہ دیا کہ میری خاطر لکھ دے، میں تیری خاطر نہ لکھی کو لکھ دیتا ہوں۔ یہ مقام محبوبیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بندوں کے ان مقامات سے آگاہ کرے اور ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔